الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كأف الورى دافع البلاء والوباء منبع الجود والعطاء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإترته وأولياء أمته وفي الدرجات العلا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي
یا رحمتا للعالمین۔ حمد اور صلات کے بعد خربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت جانے کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، جلوہ نور قدیم، صاحب لطف عمیم، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور خربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن کریم فرقان حمید سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بیان کا موضوع ہے حالات و واقعات زندگی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام۔ پچھلے جمعہ مبارک میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی زندگی مبارک کا ذکر اور آپ کے معجزات کا ذکر کیا تھا، تو آج آپ کے حواریوں کا اور آسمان سے کھانے کا نزول ہونا، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ہر طرح کے حیران کن معجزات دکھا دیے، تو معجزات دکھانے کے بعد آپ نے واضح طور پر اپنی نبوت کا اور اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی وحدانیت کا ذکر فرماتے ہوئے یوں کہا، فرمایا اے لوگو، بے شک تم نے مجھے مردوں کو زندہ کرتے دیکھا اور اندھوں کو بنا کرتے دیکھا، لا علاج مریضوں کو تندرست کرتے دیکھا، لیکن یاد رکھو ان اللہ ربی و ربکم، بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہی تمہارا رب ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا اور اسی نے ہی مجھے پیدا کیا اور مجھے اپنا نبی بنایا۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، فاعبدوہ، تو بس تم اسی ہی کی عبادت کرو، اسی وحدہ لا شریک ذات کے حکم کی پیروی کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کے کہنے پر عمل کرو، جس نے تمہیں کھلایا پلایا، تمہیں پیدا کیا اور تمہیں اس دنیا میں بھیجا اپنی بندگی کے لیے۔ ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے بنی اسرائیل اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت اور اپنی اللہ کا بندہ ہونے کے متعلق واضح طور پر ارشاد فرما دیا اور فرمایا اسی رب کی عبادت کرتے رہو جو میرا اور تمہارا رب ہے، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سچا اور سیدھا رستہ ہے۔ جس وقت آپ نے بنی اسرائیل کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، تو ان میں سے ایک گروہ آپ پر ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، سرکشی کی اور کفر کیا۔ تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو ارشاد فرمایا، قال من انصاری الی اللہ، بولے کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف۔
قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، اور ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں ہم مسلمان ہیں۔ یعنی جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور اپنی شریعت کے متعلق بتایا، تو ان میں سے کثیر و تعداد لوگ ایمان نہ لائے، کم لوگ تھے جو ایمان لائے، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ یعنی حواریوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر، اور آپ گواہ ہو جائیں اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے بے شمار اپنی زندگی مبارک میں لوگوں کی رائے ہدایت کی، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، معجزات دکھائے، لیکن بنی اسرائیل نے انکار کیا اور ایسا طرز عمل استعمال کیا جو کفر پر دلالت کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے یہ کفر محسوس کر لیا تو اس وقت یہ فرمایا تھا کہ کون ہے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر میری مدد کرنے والا؟ تو جو ایک جماعت آپ پر ایمان لا چکی تھی وہ کہنے لگی ہم ایمان لائے آپ پر اور آپ کے رب پر، اور آپ گواہ ہو جائیں اس بات پر، انہی کو حواریین کہا جاتا ہے۔ حواریوں کی یہ جماعت، یہ وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ حواری کہا جاتا ہے خالص دوست کو، حواری مخلص، حواری کا معنی ہے مخلص، خالص دوست، یا یہ لفظ حواری یہ غور سے مشتق ہے جس کا معنی ہے خالص سفیدی، یعنی حواری کا معنی سفیدی ہے، حواری کا معنی خالص دوست ہے، حواری کا معنی دین عیسوی کے مددگار ہیں۔ اور یعنی جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، حضور کے دوست، حضور کے دین کی تبلیغ کرنے والے صحابہ، ہمارے نبی کے یاروں کو، دوستوں کو صحابی کہا جاتا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو حواری کہا جاتا ہے۔ حواری کا معنی مددگار، حواری کا معنی خلوص نیت کے ساتھ دین کی مدد کرنے والے۔ حواری کا معنی اس وجہ سے حواری کیا گیا کہ ان کا ظاہر و باطن پاک تھا، یعنی پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی کی وجہ سے ان کو حواری کہا گیا۔ یا یہ سفید لباس پہنتے تھے، سفید لباس پہننے کی وجہ سے ان کو حواری کہا گیا۔ یا اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ لوگوں کے کپڑوں کو دھو کر صاف اور ستھرا سفید کرتے تھے اور رزق حلال کماتے تھے، اور ان کی زندگی کے گزر اوقات اسی وجہ سے تھے، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ یا یہ وجہ بھی ہے کہ وہ مچھلی کے شکاری تھے، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ یہ کل 12 افراد تھے یا کل 19 افراد تھے جو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان لائے، اور انہوں نے یہ کہا ربنا آمنا بما انزلت، اور اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بما انزلت، جو تو نے نازل کیا، یعنی اے اللہ ہم تیری ذات پر بھی ایمان لائے اور جو تو نے نازل کیا ہے اپنے نبی پر، ہم اس احکام پر بھی ایمان لائے، اور واتبعنا الرسول، اور ہم اتباع کرتے گئے رسول کی۔ اے اللہ کے نبی آپ ہم پر گواہ ہو جائیں، اے اللہ کے پیارے روح ہم پر آپ گواہ ہو جائیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں،
ہم پہلے نبیوں پر ایمان لائے ہیں، ہم پہلی نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لائے ہیں، اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب اس پر بھی ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ خندق میں 3 مرتبہ یہ حواری کا لفظ فرمایا۔ فرمایا کون ہے میرا مددگار؟ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں مرتبہ حضور کی اس صدا پر آپ تینوں مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ لبیک یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ یعنی حواری کا معنی ہے صاف و ستھرا، مخلص، دوست، مددگار، اور دین الہی کی جو ہے وہ ترویج کرنے والا، یا نبی کا منتخب کردہ، اس کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر جو سب سے پہلے ایمان لائے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ اور یہ حواری یعنی آپ کے دوست، آپ کے صحابہ، آپ کے دین کے مددگار، یہ ہمہ وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کہیں جب آپ جاتے تو یہ آپ کے ساتھ جاتے، جب آپ اپنے دین کی جو ہے وہ تبلیغ دیتے، عوام الناس کو اللہ کی طرف بلاتے، اللہ کی وحدانیت اور اپنی نبوت کا اعلان فرماتے، تو یہ آپ کے حواری آپ کے ساتھ ہوتے۔ اور جب ان کو بھوک لگا کرتی تھی تو یہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے اے اللہ کے پیارے نبی ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اپنا ہاتھ مارتے تو ہر ایک حواری کو 2 روٹیاں نکال کر ان کے حوالے کرتے، اور اس طرح وہ اپنی بھوک کو مٹاتے۔ اور جب پیاس لگتی تو وہ عرض کرتے اے اللہ کے نبی ہمیں پیاس لگی ہے، تو آپ اپنا ہاتھ زمین پر مارتے تو اللہ آپ کے ہاتھ کی برکت سے چشمہ نکال دیتا، وہ اس سے پانی پیتے۔ ایسا ہوتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہم سے افضل بھی کوئی ہے کہ جب بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں کہتے ہیں آپ فوراً ہمیں کھانا کھلا دیتے ہیں، پانی پلا دیتے ہیں، ہم میں سے بھی کوئی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم سے افضل وہ لوگ ہیں جو خود اپنے ہاتھ کی کمائی سے رزق حلال کماتے ہیں اور پھر وہ کھاتے ہیں۔ جیسا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا نے بھی ارشاد فرمایا القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو فرمایا تم سے وہ افضل ہیں لوگ جو اپنے ہاتھوں سے کہ جو ہے کمائی سے جو ہے وہ وصول کردہ رزق اس سے اپنی زندگی کے گزر اوقات کرتے ہیں۔ ان کے بعد انہوں نے لوگوں کے کپڑے دھو کر صاف ستھرا کرنا شروع کر دیے، یعنی دھوبیوں والا کام کرنا شروع کر دیا۔ تو دھوبی کہتے ہیں اس کو جو کپڑے کو دھو کر صاف کرتا ہے، اس لیے ان کو حواری کہا گیا۔ یہ خود بھی سفید کپڑے پہنتے تھے اور لوگوں کے کپڑے دھو کر صاف کرتے تھے، ان کو اس لیے حواری کہا گیا۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے بہت سارے لوگوں کی دعوت اپنے گھر میں پکائی اور بہت سارے لوگوں کو جمع کیا، لیکن جب دعوت کھلانے کا وقت آیا، کھانا کھلانے کا، تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اٹھے تو آپ نے عوام الناس کو کھانا تقسیم کرنے کا جو کام تھا آپ کے ذمہ لگا۔ آپ نے ایک پیالہ پکڑا اور اس ایک پیالے میں عوام کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ ساری عوام کھا گئی لیکن پیالے سے کھانا ختم نہ ہوا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ ایک پیالے سے ساری عوام کھا کے چلی گئی ہے، یقیناً اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ بادشاہ نے بادشاہت چھوڑی اور آپ کی غلامی اختیار کر لی، آپ کی تابع داری اختیار کر لی، آپ کی صحبت میں رہنے لگا۔ اور اس بادشاہ کے جو احباب تھے، یعنی گھر والے جو اس کے ساتھی تھے، جو اس کے ساتھ رہتے تھے،
وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی غلامی میں آئے، انہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، یہی سب سے پہلی جماعت ہے جس کو حواری کہا جاتا ہے، جس کو حواری کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک قول کہ وہ دھوبی تھے، دوسرا قول وہ بادشاہ کے رشتہ دار تھے جن کو حواری کہا گیا، ایک تیسرا قول بھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ ہے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر ایک کپڑے کو رنگنے والے شخص کے پاس لے گئی، تاکہ وہ کپڑے کو رنگنے والا شخص وہ آپ کو کپڑا رنگنا سکھا دے۔ بچپن کا زمانہ تھا تو آپ کو وہاں چھوڑ آئی۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام جب اس کے پاس رہنے لگے، رنگ ساز کے پاس جو کپڑے رنگتا تھا، تو جب وہ آپ کو بتاتا کہ اس کپڑے کو اس طرح رنگنا ہے، جو بات وہ کہنا چاہتا آپ کو پہلے معلوم ہو جایا کرتی تھی۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو نبی جو ہوتا ہے وہ تو خود غیب کی خبریں بتاتا ہے، کیونکہ نبی کا لفظ نبا ان سے نکلا ہے جس کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا، اس کا علم ذاتی ہے، لیکن اللہ اپنے نبیوں کو جو علم عطا فرماتا ہے اسے علم غیبی کہا جاتا ہے، کہ کسی اور کو علم نہیں ہوتا، اللہ اپنے نبیوں کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ اور پھر غیب کا معنی ہے چھپی چیز، تو وہ کیا چیز ہے جو اللہ سے چھپی ہو؟ غیبی اطلاق، غیب کے علم کا اطلاق اللہ پر نہیں ہوتا، غیب کے علم کا اطلاق نبی پر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے، لہٰذا وہ تو پہلے ہی صاحب علم ہے، علم جانتا ہے، تو ہر چیز اس کی جو ہے وہ نظر میں ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ یہ غیبی علم بندوں سے ہے تو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، رسولوں کو جس میں سے چاہے جس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنا علم کسی کو نہیں دیتا، لیکن جب چاہتا ہے اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے، اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو جب وہ بتانے لگتا کہ اس کپڑے کو اس طرح رنگ کرنا ہے تو آپ پہلے ہی جان لیتے۔ ایک دن ایسا ہوا، وہ کہیں جانے لگا، اس نے بہت سارے کپڑے باہر نکالے اور رنگ بھی، اور پھر کپڑوں پر نشان لگائے اور آپ کو بلایا، اور وہ کہنے لگا میں نے کپڑوں پر نشان لگا دیے کہ اس کپڑے کو کون سا رنگ کرنا ہے، اس کو کون سا کرنا ہے، اور اس کپڑے کے کہاں سے کون سا کام کرنا ہے، تو لہذا میں جا رہا ہوں تو میں یہ رنگ بھی دیے جا رہا ہوں اور یہ کپڑے بھی، تو میرے واپس آنے تک ان کو رنگ دینا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے اس کے جانے کے بعد ایک ہی برتن کے اندر پانی ڈالا، رنگ ڈالا، سارے کپڑے ڈال دیے۔ ایک ہی برتن کے اندر جو ہے وہ پانی رنگ ڈال کر جو ہے وہ سارے کپڑے ایک ہی برتن کے اندر ڈال دیے اور سارا رنگ بھی ڈال دیا۔ تو کرنا تو چاہیے تھا، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی زرد ہے، کوئی لال ہے، کوئی کالا ہے، جدا جدا کرنے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی برتن کے اندر سارے کپڑے، سارا رنگ ڈالا اور کپڑوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا اے کپڑوں، تم نے ایسا ہی ہو جانا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، جیسا میں چاہتا ہوں اسی طرح بن جانا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف فرما ہو گئے۔ وہ شخص رنگ ساز آیا واپس، آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کپڑے رنگ دیے ہیں؟ آپ نے واضح الفاظ میں یوں کہا اس کو، یہ نہیں فرمایا رنگ دیے ہیں، فرمایا ہاں میں نے سارا رنگ ایک ہی برتن کے اندر ڈال کر، سارے کپڑے ایک ہی برتن کے اندر ڈال کر رنگ دیے ہیں۔ جیسی بات اس نے یہ سنی تو اس کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ ایک ہی برتن کے اندر سارا رنگ ڈال کر تو آپ نے تو کپڑے برباد کر دیے ہیں۔ فرمایا جا کر دیکھو تو صحیح، شاید صحیح رنگے ہوئے ہوں۔ جب وہ شخص جو ہے برتن کی طرف ہوا تو برتن کے اندر رنگ بھی پڑا ہوا ہے، کپڑے بھی پڑے ہوئے ہیں،
لیکن جب اس نے ہاتھ ڈالا تو وہ ہاتھ ڈال کر جب باہر نکالا تو ایک جوڑا زرد رنگ کا نکلا، جب دوسرا ہاتھ ڈالا تو سبز رنگ کا نکلا، جب تیسری مرتبہ ہاتھ ڈالا تو لال سرخ نکلا، جب چوتھی مرتبہ ہاتھ ڈالا تو سیاہ نکلا۔ جوں جوں ہاتھ ڈالتا جاتا تو کپڑے رنگ برنگے نکلتے جاتے۔ وہ حیران ہو گیا کہ ایک ہی برتن کے اندر سے، ایک ہی رنگ کے اندر سے جدا جدا رنگین جو ہے کپڑے نکل رہے ہیں۔ اس شخص نے آپ کی طرف دیکھا، جو قریبی ساتھی اس کے پاس تھے وہ فوراً ایمان لائے عیسیٰ علیہ السلام پر، کہنے لگے آپ اللہ کے نبی ہیں لہٰذا ہم آپ پر ایمان لائے۔ وہ جو جماعت ایمان لائی تھی ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ یہ 3 قول میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اور چوتھا قول، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام دریا کے پاس سے گزرے، دیکھا 3 شخص مچھلی کو پکڑ رہے ہیں، لیکن ان کے جال کے اندر ایک مچھلی بھی نہیں آ رہی۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ کی ربوبیت اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تمہاری طرف، مجھ پر ایمان لاؤ تو دنیا تمہاری تابعداری کرے گی، اگر تم نے میری اتباع کی عوام تمہاری اتباع کرے گی۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں معجزہ دکھائیے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پوری رات اس پانی کے اندر جال ڈالے ہوئے ہو گئی لیکن ایک مچھلی بھی نہیں آئی، تو تم معجزہ مانگتے ہو؟ تو فرمایا جال ڈالو۔ جب پانی کے اندر جال ڈالا اور کھینچا تو وہ اتنی مچھلیاں پانی اس جال کے اندر تھی کہ 2 کشتیوں کا وزن بن گیا، 2 کشتیاں مچھلیوں کے ساتھ بھر گئی۔ فرمایا جس طرح تم میری اتباع کرو گے عوام تمہاری اتباع کرے گی، لہٰذا تم اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان لاؤ۔ وہ شخص مچھلی کے شکاری آپ پر ایمان لائے۔ یہ سب سے پہلی جماعت تھی جن کو حواری کہا جاتا ہے۔ الغرض لب لباب کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حواری تھے، کپڑے دھونے والے کی جماعت حواریوں کی تھی، اور جو ہے وہ مچھلی کے شکاری حواری تھے، اور بادشاہ کے وہ جو ہے احباب دوست جو آپ کی اتباع میں آئے وہ حواری تھے۔ یہ ساری جماعت ملا کر یا 12 افراد بنتے تھے یا 19 بنتے تھے جنہوں نے سب سے پہلے آپ کی رسالت پر ایمان لائے۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 52 کہ انہوں نے کہا تھا قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اے اللہ کے نبی واشہد بأننا مسلمون، آپ ہمارے مسلمان ہونے پر گواہ ہو جائیں، ہم مسلمان ہیں، آپ ہم پر گواہ ہو جائیں۔ یعنی یہ ہماری عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قدم بقدم آپ کے ساتھ جو ہے وہ دین عیسوی کو پھیلاتے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان کا ذکر یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اس طرح کے مددگار بن جاؤ جیسے عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف بلانے میں، یعنی اللہ کی دین کی تبلیغ کرنے میں۔ تو انہوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ وہ سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ حواری تھے، حواری کہلوائے۔ اور یہ واقعہ مقام ناصرہ وادی میں پیش آیا، اور یہ تمام اہل انطاکیہ تھے جو آپ پر ایمان لائے، لیکن یہ کم لوگ تھے۔ بنی اسرائیل کی جو اکثریت تھی انہوں نے آپ کی تکذیب کی، انکار کیا، ایمان نہ لائے۔ یعنی بنی اسرائیل یہودی قوم، یہ وہی یہودی قوم ہے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے معجزات دیکھے تھے، اور اس جلیل القدر
نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، اور یہ وہی یہودی قوم ہے کہ جنہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اور جناب حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا، آرے کے اندر چیر دیا تھا۔ اور یہی وہی قوم ہے بنی اسرائیل یہودی قوم کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پر تہمت اور بہتان لگایا، تو اللہ نے ان کی پاکیزگی اور عفت کی گواہی قرآن پاک میں دی۔ اور یہی یہودی قوم ہے جنہوں نے ہر طرح کے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے طلب کیے تھے، اور جب آپ معجزات دکھاتے وہ ایمان لانے کے بجائے آگے سے انکار کرتے اور کہتے یہ تو جادو ہے۔ جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کہا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی وہ جادو کہتے ہیں، حالانکہ آپ کی ساری زندگی معجزات کے ساتھ بھری ہوئی تھی، اور ایسا معجزہ دکھایا۔ معجزہ ہوتے ہی ہے وہ ہے جو عقل کو حیران کر دے، لیکن ایسے کمال کے معجزات تھے، جیسے آپ کا پیدا ہونا معجزہ بن باپ کے، پھر جو ہے وہ مردوں کو آپ کا زندہ کر دینا جو ہے کتنا کمال کا معجزہ، مادر زادہ اندھوں کو جو پیٹ سے جو ہے پیدا ہوا نبینا اس کو بنا کر دینا، برس والا جزام والا کوڑی والا اس کو ہاتھ پھیر کر شفا عطا کر دینا، اور اس طرح کے جو ہے وہ مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مار کر آسمانوں کی طرف اڑا دینا، یہ کمال کے معجزات تھے۔ لیکن وہ یہ معجزات دیکھ کر انکار کرتے اور کہتے یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ الغرض حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کہ یہ جو حواری تھے جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، ایک مرتبہ ایسا ہوا اور یہ دین عیسوی کی تبلیغ کرتے، آپ کے حکم کے تحت اللہ کی وحدانیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا، اور آپ کی شریعت، آپ کی انجیل کے احکام پر، اور جو آپ نے جو ہے وہ پہلی کتابوں کے احکام تھے جو آپ کو اللہ نے احکام انجیل میں دیے، اس پر عمل کرواتے اور لوگوں کو جو ہے وہ یعنی اپنے دین عیسوی کی جو ہے تبلیغ کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا، اے میرے حواریوں، تم 30 روزے رکھو، تو 30 روزے رکھنے کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں جو مانگیں گے اللہ وہ عطا فرما دے گا۔ 30 روزے جب مکمل کیے تو وہ آپ کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیارے اور سچے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ تم 30 روزے رکھو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں ایسی چیز مانگیں گے اللہ رد نہیں فرمائے گا، تو لہٰذا آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں۔ تو کیا طلب کیا انہوں نے؟ کہنے لگے کہ آپ اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ آسمانوں سے ہمارے لیے کھانا نازل کرے، آسمانوں سے ہمارے لیے کھانا نازل کرے۔ پارہ نمبر 7 سورۃ مائدہ آیت نمبر 112 اللہ نے ذکر فرمایا اس آیت میں۔ اس پوری سورت میں صرف 2 آیتیں ہیں جو آسمان کے کھانے کے نزول کے متعلق ہے، لیکن اللہ نے پوری سورت کا نام ہی سورۃ المائدہ رکھا ہے۔ سورۃ المائدہ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان، کھانے کو، اس کھانے کو جو دسترخوان کے اوپر ہو۔ تو وہ کہنے لگے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہنے لگے حواری عیسیٰ ابن مریم کو کہ کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانا نازل کر سکتا ہے؟ کیا آپ دعا کریں گے کہ آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل کرے گا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا، قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، فرمایا اللہ سے ڈرو، خوف کرو۔ پہلی قومیں ایسی تھی جنہوں نے فرمائشی معجزات طلب کیے انبیاء سے، اور جب انہوں نے خود مانگ کر معجزات طلب کیے تو معجزات دیکھنے کے بعد اگر انہوں نے انکار کیا یا کفر کیا تو اللہ نے ان قوموں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو، اگر تم ایمان والے ہو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس لیے فرمایا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی والا معجزہ فرمائشی طلب کیا تھا کہ آپ اس پتھر کے اندر سے اونٹنی پیدا کر دیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی صالح پتھر پر آسا مارو۔ جب اللہ کے نبی نے آسا مارا تو پتھر کے اندر سے اونٹنی پیدا ہو گئی، اور یہی اونٹنی کا پیدا ہونا اس قوم کے لیے آزمائش بن گیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ ہلاک کر دی گئی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، فرمائشی معجزات طلب نہ کرو، ورنہ تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ وہ کہنے لگے ہم فرمائشی جو ہے معجزہ طلب نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر دسترخوان نازل ہو، آسمان سے کھانا اترے، تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، کیونکہ آپ نے جو فرمایا وہ سچ ہے، جو آپ نے فرمایا وہ سچ ہے، ہم تو آپ پر ایمان لائے، لیکن ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں یقین ہو جائے آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی ہم تو اس لیے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ آپ دعا کریں آسمان سے دسترخوان نازل ہو، تاکہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، لیکن ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے اللہ تو کیسے مردے زندہ کرے گا، تو اللہ نے فرمایا تجھے یقین نہیں؟ فرمایا یقین، عرض کیا یقین ہے، پر اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہماریوں نے اس لیے کہا تھا آسمان سے کھانا نازل ہو، تاکہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھ کر ہمیں حق الیقین ہو جائے، ہمیں علم الیقین ہو جائے۔ علم الیقین تو پہلے ہے، حق الیقین ہو جائے کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اچھا، تو انہیں اللہ کی ذات پر کوئی شک نہیں تھا، صرف وہ اپنے دل کو اطمینان اور یقین کامل جو ہے وہ اس سے حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ کھانا طلب کیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کھانا کیوں طلب کیا، ایک وجہ یہ بھی ہے جس دن انہوں نے 30 روزے مکمل کر لیے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، وہ بھوکے تھے، وہ پیاسے تھے، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے روح، ہم اس لیے نہیں کھانا طلب کر رہے کہ آپ سے معجزہ طلب کر رہے ہیں، ہم تو اس لیے کھانا طلب کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھانا نہیں، ہم بھوکے ہیں اور کوئی اور ذریعہ بھی نہیں کھانے کا کہ کہاں سے ہم کھائیں۔ لہٰذا آپ کی بارگاہ میں ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، تو آپ کا رب، آپ کیونکہ نبی ہیں تو آپ کی نہیں موڑے گا، تو آپ کا رب جو ہے وہ کھانا نازل کرے گا، تو ہم بھوکے ہیں، ہم سیراب ہو جائیں گے۔ ایک وجہ یہ تھی، ایک وجہ یہ تھی کہ ہم اس لیے نزول مائدہ کا کہہ رہے ہیں کہ کھانے کا نزول ہو، تاکہ ہمارا یقین پختہ ہو جائے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اور ایک وجہ یہ تھی ان کو جو ہے یہ کہنے کی کہ کھانے کا نزول ہو، ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہم نے جتنے بھی آپ کے معجزات دیکھے ہیں وہ سارے زمینی تھے، جتنے معجزات آپ نے دکھائے ہم نے دیکھے ان کا تعلق زمین کے ساتھ تھا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کھانے کا تعلق، کیونکہ جو ہم نے مانگا ہے کہ آسمانوں سے نازل ہو اس کا تعلق آسمان سے ہوگا، تو ہم وہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں جس کا تعلق آسمان سے ہو۔ جیسا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو زمینی معجزات دکھائے، تو پھر بھی کفار نے یہ کہہ دیا کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، کیونکہ کفار کا نظریہ تھا کہ اگر جادو ہوا تو آسمانوں پر نہیں چلے گا، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا تھا، تو میرے آقا نے اشارہ فرما کے چاند کو بھی 2 ٹکڑے فرما دیا تھا۔ اس لیے اس قوم نے، ہماریوں نے یہ کہا کہ آپ نے جتنے معجزات دکھائے ان کا تعلق زمین سے تھا، کیونکہ ہم نے جو طلب کیا ہے وہ یہ ہے کہ آسمانوں سے کھانا نازل ہو، تاکہ ہم دیکھنا چاہیں
کہ اللہ نے یہ بھی آپ کو نشانی اور قدرت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی تو علماء فرماتے ہیں ایک وجہ اور بھی تھی۔ کیا؟ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے کہا ہم نے کھانا اس لیے طلب کیا ہے تاکہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیں گے، اس معجزے کا تعلق آپ سے ہوگا، کیونکہ آپ دکھائیں گے تو آپ کی وجہ سے آسمانوں سے کھانا نازل ہوگا، ہم اس کو تبرک سمجھ کر کھائیں گے کہ یہ اللہ کے نبی کے معجزے سے حاصل ہوا یہ رزق ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کو فرمایا ایک بات سن لو، ٹھیک ہے میں اللہ کے حضور تمہارے کہنے پر دعا کرتا ہوں، لیکن یہ تمہارا فرمائشی معجزہ طلب کرنا، اللہ کے خوف سے ڈرنا، کفر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کفر کرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب مسلط نہ ہو جائے، تم نے شکر ادا کرنا ہے، یہ پہلے اپنی قوم کو بتا دیا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے غسل فرمایا، وضو فرمایا، اون کا موٹا سیاہ لباس زیبا تن کیا اور آپ نہایت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح، تو ذرا ہاتھ پھیلا صبح شام کہ اس طرح آسمان سے کھانا نازل ہو، تو ذرا مردے کی طرف اشارہ کر کہ زندہ ہو جائے، تو ذرا چاند کی طرف اشارہ کر دو ٹکڑے ہو جائے، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ اپنے مقبولین اور پسندیدہ برگزیدہ چنے ہوئے نبیوں کو معجزات عطا فرماتا ہے، اور جو نبوت ہوتی ہے یہ عبادت کی وجہ سے نہیں ملتی، یہ مقام اللہ کے فضل سے ملتا ہے، عبادت سے نہیں ملتا۔ عبادت سے بندہ ولی بن سکتا ہے، عبادت سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اللہ کی قدرت کا انعام ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے۔ تو اللہ اپنے برگزیدہ چنے ہوئے بندوں کو یہ مقام اور یہ بلندیاں عطا فرماتا ہے، ہر کسی کو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ قرآن پاک سورۃ المائدہ آیت نمبر 114۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آسمان سے دسترخوان نازل ہونے والی بات نہ عیسائیوں کی کسی کتاب کے اندر ہے نہ انجیل کے اندر ہے، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر سورۃ مائدہ میں ذکر فرما کے بتا دیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آسمانوں سے کھانا نازل کیا تھا۔ یہ پہلی کتابوں کے اندر نہیں ہے، یہ قرآن نے ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں اور ہم سے ہمارے نبی کی امت سے ہی نصارہ کو پتہ چلا کہ ہماری قوم کے اوپر جو ہے کھانا نازل ہوا تھا، ورنہ ان کو معلوم نہیں، نہ ہی ان کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل فرما، وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید قرار پائے، تیری طرف سے نشانی ہو جائے، ہمیں رزق عطا فرما، تو سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ دعا فرما رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ آسمان سے ہم پر کھانا نازل فرما تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید قرار پائے۔ پتہ چلا جس دن اللہ کی خاص نعمت کا نزول ہوتا ہے وہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، اس کو عید کا دن بنانا اور خوشی منانا اور صدقہ و خیرات کرنا اور جو ہے وہ شکر الہی کرنا اور جو ہے وہ نوافل ادا کرنا، ذکر و اذکار اور محفل سجانا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ قرآن کی اس آیت سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس عمل سے اور صالحین کے عمل سے ثابت ہے۔ تو جس دن کھانا آسمان سے نازل ہوا وہ دن نصارہ کے لیے عید کا دن قرار پا گیا۔ تو جس دن محمد عربی دنیا میں تشریف لائے جو آپ اللہ کی خاص الخاص رحمت ہیں، نعمت ہے،
فضل عظیم ہے جس دن کھانا نازل ہو. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اے اللہ وہ دن ہمارے لیے عید قرار پائے. من السماء تقول لا عیدا، ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید بن جائے، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید بن گئے. یعنی عید کا دن وہ اس لیے بن جائے کہ جتنا اس دسترخوان میں سے پہلا کھائے اتنا آخری کھائے، یہ عید ہے. یا جس دن وہ ہمارے لیے نازل ہو اس دن ہم خوشی منائیں، عبادت کریں اور تیرا شکر ادا کریں، اور پھر یہ دن بعد میں آنے والوں کے لیے بھی باقی رکھ. تو یعنی جس دن کھانا نازل ہوئے وہ خوشی. تو یہ اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت کا نزول ہوا جس دن، تو یہ دن عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے عید کا بنا. تو جس دن امام الانبیاء شب اسرا کے دولہ دنیا میں تشریف لائے، جو سراپائے رحمت ہیں، سراپائے اللہ کا فضل ہیں، وہ دن بھی تمام عیدوں کے دنوں کا سردار دن بنتا ہے. وہ دن بھی عید کا دن ہوتا ہے. الغرض اس پر اور بھی دلائل کافی ہیں. بارہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب دعا کر دی، اے اللہ ہم پر اپنے آسمانوں سے وہ کھانا نازل فرما، تو آپ کی ابھی دعا جاری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات فرمائی جو آپ نے پہلے قوم کو فرمائی تھی. کیا؟ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے ارشاد فرمایا میں نازل کر دیتا ہوں، میں نازل کر دیتا ہوں وہ دسترخوان تمہارے اوپر. لیکن سنو، انہوں نے پھر اس کے بعد کفر کیا، یعنی میں نے آسمان سے دسترخوان کا نزول کر دینا ہے، لیکن وہ استعمال کرنے کے بعد جنہوں نے پھر کفر کیا تو اللہ کیا فرمایا؟ ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا، ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا، ایسا عذاب ان کے اوپر کروں گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے کفر کیا اس کے بعد یا ناشکری کی تو پھر میں تمہارے اوپر عذاب مسلط کروں گا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا. آپ دعا فرما رہے تھے کہ جب دعا فرمائی جا رہی تھی تو بنی اسرائیل نے دیکھا آسمانوں سے دسترخوان زمین کی طرف آ رہا ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. دو وجہ سے. ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ تو نے میری دعا کو قبول فرما کے آسمانوں سے کھانے کا نزول فرما دیا ہے، یہ تو تیرا بہت بڑا شکر ہے. اے اللہ اس کو ہمارے لیے رحمت بنانا، ہمارے لیے زحمت نہ بنا دینا، ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بنا دینا، ہمارے لیے رحمت بنانا. ایک تو خوشی کے آنسو تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ قوم پہلے نبیوں کے معجزات کا انکار کر چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو آسمان سے نازل کردہ کھانا کھا کر کفر کریں اور انکار کر دیں، کہیں یہ تباہ نہ ہو جائیں. لہٰذا اس لیے بھی آپ رو رہے تھے. اور جس وقت وہ آسمان سے دسترخوان نازل ہوا اور یہ دیکھ رہے تھے، وہ دسترخوان سیدھا جہاں آپ دعا فرما رہے تھے آپ کے سامنے آ کر زمین پر بچھ گیا، اور اوپر سے وہ ڈھانپا ہوا تھا. جب آپ نے دیکھا تو آپ شکر کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گزرے. تمام حواری بھی شکرانے کے لیے سجدے میں گزرے. جب انہوں نے شکر کیا اور سر سجدے سے اٹھایا تو تمامی کہنے لگے کون ہے اس کا حقدار جو اوپر سے کپڑا ہٹائے. تو شمون بولا جو حواریوں کا سردار تھا، اس نے کہا اس کے اوپر سے کپڑا ہٹانے کے وہی لائق ہیں جنہوں نے اس کے لیے دعا کی اور جن کی وجہ سے آسمان سے یہ خوان نازل ہوا ہے. تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس دسترخوان کے اوپر سے جو کپڑا تھا اس کو بسم اللہ پڑھ کر اٹھایا. جب بسم اللہ، یہ دسترخوان چمڑے کا دسترخوان تھا اور اس کا رنگ سرخ تھا اور اوپر سے ڈھانپا ہوا تھا. تو اس کا کپڑا جب آپ نے ہٹایا تو جیسا ہی کپڑا ہٹایا تو خوشبو جو نکلی، حواری کہتے ہیں ایسی خوشبو ہم نے زندگی میں نہیں سونگھی تھی. اور اس دسترخوان کے اوپر بعض کہتے ہیں چاولوں کی روٹیاں تھیں، بعض مفسرین کہتے ہیں انگور تھے جو جنت سے بھیجے گئے. اور صحیح بات یہ ہے کہ اس دسترخوان کے اوپر 5 روٹیاں تھیں. 5 روٹیاں تھیں. ایک روٹی کے اوپر گھی تھا، ایک روٹی کے اوپر زیتون تھا، ایک کے اوپر پنیر تھا، ایک کے اوپر شہد تھا، اور ایک کے اوپر بھونی ہوئی مچھلی تھی. نہ مچھلی کے اندر کانٹے تھے نہ اس کے اوپر چھلکے.
ایسا کھانا تھا اور اس کے چاروں طرف یعنی کھانے کے چاروں طرف ہر رنگ کی سبزیاں تھیں اور مچھلی کے سر کی طرف نمک اور دم کی طرف سرکہ تھا۔ تو یہ جس وقت دسترخوان ان کے سامنے بچھا تھا تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اللہ کا نام لے کر شروع کرو، اللہ کا نام لے کر شروع کرو اور پھر اس کا شکر ادا کرو۔ یہی بات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس کھانے پر بسم اللہ شریف پڑھ دی جائے اس کھانے کو شیطان چھو نہیں سکتا، اس کھانے میں برکت ہو جاتی ہے، وہ کھانا کثرت سے لوگ کھا سکتے ہیں، اور جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان شامل ہوتا ہے اور انسان بھوکا رہ جاتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے، شیطان کھا جاتا ہے۔ اور جس کھانے کے بعد شکر ادا کیا جائے اللہ اپنے خزانوں کا منہ کھول دیتا ہے اس شکر گزار بندے کے لیے، اور اگر کھانے کے بعد شکر ادا نہ کیا جائے تو اللہ اپنی نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے، یعنی اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی فرمایا تھا، اے میری قوم اللہ کا نام لو اور شروع کرو اور اس کے بعد تم جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ جس وقت ابھی شروع نہیں ہوئے تھے کہ شمعون جو حواریوں کا سردار تھا وہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے روح، ہم چاہتے ہیں اس معجزے کے اندر ایک اور معجزہ دکھا دیں، ہم چاہتے ہیں اس معجزے کے اندر آپ یعنی آسمانوں سے دسترخوان کا آنا معجزہ ہے آپ کا، اس کھانے کے دسترخوان کا آنا معجزہ ہے، لیکن اس معجزے کے اندر ایک اور معجزہ دکھائیں، کیونکہ شمعون جانتا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اس لیے وہ چاہتا تھا ایک اور معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، کیا یہی کافی نہیں نشانی تمہارے لیے آسمان سے خوان کا نازل ہونا، اور معجزہ طلب کر رہے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، اگر تم نے مانگا ہے تو پھر دیکھو۔ آپ نے مچھلی کی طرف اشارہ کیا، کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ وہ پھڑکی اور اٹھی اور اس کی آنکھیں ہلنے لگی اور جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کے اوپر جلد آ گئی، اسی طرح صحیح سلامت تڑپتی ہوئی مچھلی ان کے سامنے تڑپنے لگی۔ وہ سارے ڈر گئے، جب ڈر گئے تو آپ نے فرمایا ابھی تو تم نے معجزہ طلب کیا ہے، معجزے کے اندر معجزہ ہم نے دکھایا تو اب ڈر گئے ہو، اے مچھلی اسی طرح ہو جا جیسے پہلی حالت تھی۔ مچھلی اسی طرح بنی ہوئی ہوگی، پہلے طرح جو بنی ہوئی تھی بنی ہوئی ہو گئی۔ کہتا ہے میں نبی جیسا ہوں، تو تیرے پیچھے ہاتھ باندھ دیے جائیں تو اپنے ناک کے اوپر سے مچھر بھی نہیں اڑا سکتا، حالانکہ تیرے ہاتھ ہیں، لیکن نبی دیکھ جس شے کو اشارہ کرتا ہے اللہ اپنی قدرت کی نشانی وہیں دکھا دیتا ہے، اللہ اپنی قدرت کا وہیں اظہار کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے مچھلی کو اشارہ کیا، مچھلی زندہ ہو گئی، پھر اشارہ کیا اسی طرح بنی ہوئی ہوگی۔ امام حماد الدین ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن کی تفسیر ابن کثیر 2 اور صفحہ 197 پر اسی بات کا ذکر فرماتے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ قرآن کی تفسیر در منصور جلد 2 صفحہ 946 پر اسی بات کا ذکر کرتے ہیں، اور بھی متعدد قرآن کی تفاسیر کے اندر مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا قم بإذن اللہ، مچھلی زندہ ہو جا، تمام کے سامنے مچھلی بنی ہوئی زندہ ہو گئی، فرمایا لوٹ جا اسی حالت میں لوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا کھاؤ اللہ کا نام لے کر، ڈر گئے، وہ ڈر گئے کہ کہیں ہم نے اگر انکار کر دیا تو اللہ کا عذاب نہ۔ آپ نے فرمایا نہیں کھاتے، تو قریب بیٹھے ہوئے تنگ دست لوگ، بیمار لوگ، آپ نے ان کو بلایا، جب وہ آ گئے اپاہج لوگ، بیمار لوگ، نادار، غریب، فرمایا اس اللہ کے نازل کردہ دسترخوان میں سے کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ وہ کھانے شروع ہو گئے، وہ جتنے بیمار تھے، جس نے وہ کھانا کھایا، جتنے بیمار تھے سب صحت یاب ہو گئے، جتنے غریب تھے سب امیر ہو گئے۔ لنگر کے اندر یہی برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ عیسیٰ کا لنگر تھا جس کا نزول آسمان سے ہوا، جس نے کھایا۔ قرآن کی ساری تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ غریب نے کھایا امیر ہو گیا، نادار نے کھایا
اچھا ہو گیا، اپاہج نے کھایا تندرست ہو گیا، جو لا علاج بیماریاں تھی وہ ان سے غائب ہو گئی۔ اب جب انہوں نے دیکھا ساری زندگی پریشان میں، ساری زندگی یہ پریشان رہے کہ ہم نے کیوں نہیں اللہ کے نبی کی حکم کی جو ہے تعمیل کی اور کیوں نہیں اس کھانے کو کھایا، ہم بھی اگر کھاتے تو ہم بھی ٹھیک اور صحیح سلامت ہو جاتے۔ لیکن جب دوسرا دن آیا تو آسمان سے کھانے کا پھر نزول ہوا، آسمان سے پھر نزول ہوا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے روح اللہ، آپ نے دعا مانگی ہے، ہم کھانا نازل کریں گے آپ کی امت پر، اور یہ دائمی ہوگا، لیکن ایک شرط ہے، کفر کریں گے تو اٹھا لیں گے ورنہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ، آپ نے ایک مرتبہ مانگا ہے، ہم آپ کو دائمی دیں گے، لیکن یہ ناشکرے نہ بنے۔ اگر انہوں نے کفر کیا، خیانت کی اور کھانے کو چھپا کر رکھ لیا، کل کے لیے جمع کر لیا، ہم عذاب دیں گے، لیکن اگر ایسا نہ کیا تو ہم روز اتارتے رہیں گے، ہم روز اتارتے رہیں گے۔ تو آپ نے اپنی قوم کو بتا دیا، یہ ساری بات آپ نے بتا دی تھی۔ الغرض دوسرے دن جب نازل ہوا، تمام بنی اسرائیل کے چھوٹے بڑے، مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان سب اکٹھے ہو، ٹوٹ پڑے کھانے پر۔ کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے یا وہ 4000 افراد تھے یا وہ 7000 افراد تھے، اور جنہوں نے پہلے دن کھایا تھا روٹیاں 5 تھی، بندہ 1300 تھا، روٹیاں 5 تھی، بندہ 1300 تھا جنہوں نے کھایا۔ اور دوسرے دن جب معاہدہ نازل ہوا، جب دسترخوان نازل ہوا، جب خوان نازل ہوا، 7000 یا 4000 بندہ اکٹھا ہو گیا اور سب بیک وقت کھانے لگے۔ جب تک کھاتے رہے اتنے کا اتنا ان کے سامنے رہتا، یا جو ہے وہ لشکر کھا کر اٹھ جاتا، دوسرا بیٹھتا، تو جنہوں نے پہلا کھایا تھا اتنا ان کو ملتا، یہ نہیں کہ تبدیل ہو جاتا، یہ نہیں تبدیل ہو جاتا۔ اور جب وہ سیر ہو جاتے تو جتنا نازل ہوتا اتنا موجود ہوتا، وہ واپس چلے جاتا۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، کھاؤ، جمع نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، تو اللہ کا شکر ادا کرو، کفر نہ کرنا ورنہ تمہارے اوپر عذاب ہوگا، کیونکہ جنہوں نے فرمائشی معجزہ مانگا ہے وہ قومیں تباہ اور برباد کر دی جاتی ہے۔ تم نے یہ مانگ کر جو ہے وہ طلب کیا تھا، لہٰذا میرے رب نے تمہارے لیے دائمی کر دیا ہے، اب کھاؤ اس میں سے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کھاتے، روزانہ چاشت کے وقت آسمان سے دسترخوان نیچے آنا شروع ہو جاتا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، اور جب آ کر زمین پر بچ جاتا، جتنے افراد ہوتے 4000 یا 7000 یا جتنے بھی ہوتے، وہ کھاتے، صبح سے لے کر غروب آفتاب تک کھاتے رہتے۔ جب چلے جاتے پھر بھوک لگتی، پھر واپس آ جاتے، پھر کھاتے، پھر چلے جاتے، پھر بھوک لگتی، پھر شام سے پہلے پھر آ کر کھاتے۔ یعنی طلوع آفتاب کے بعد چاشت کے وقت دسترخوان آ جاتا اور غروب آفتاب کے وقت وہ آسمانوں کی طرف اڑ جاتا، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے۔ یہ بہت عظیم معجزہ ہے، بہت عظیم معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ حتیٰ کہ اب آزمائش آنے لگی، 40 دن تک نزول مائدہ ہوتا رہا، 40 دن تک آسمان سے کھانا نازل ہوتا رہا۔ جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی امت پر وادی طی میں 40 سال من و سلوہ نازل ہوا تھا۔ کتنے سال؟ 40 سال موسیٰ کی امت پر وادی طی میں من و سلوہ آسمان سے نازل ہوا تھا، پھر بھی وہ قوم ناشکری تھی۔ وہ یہی قوم تھی بنی اسرائیل کی یہودی، جن پر اب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں 40 دن ہو گئے، من و سلوہ نازل ہوتے ہوئے کھا رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، لیکن آزمائش کا وقت قریب آیا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، پیارے عیسیٰ اب حکم فرما دیں کہ میری قوم کے امراء یعنی امیر لوگ، ان کا کوئی حق نہیں، ان کا اس کھانے میں کوئی حق نہیں، یہ غریبوں کے لیے ہے۔ اور دوسری بات، ہم ایک دن نازل کریں گے، ایک دن نہیں کریں گے۔ پاری باندھ دی، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے متعلق باندھی تھی کہ ایک دن قوم پانی بھر کر لے جائے اور ایک دن قوم پانی نہ بھرے نہر سے، بلکہ یہ صالح کی اونٹنی پیا کرے گی۔ انہوں نے خیانت کی، اونٹنی کا پانی بھی ضائع کر دیا، اونٹنی کو قتل بھی کر دیا، اس دن پانی بھی بھر لیا، تو قوم صالح پر اللہ کا عذاب مسلط ہو گیا۔ اسی طرح
ان پر باری باندھ دی گئی کہ ایک دن نازل ہوگا کھانا، اور یہ کھانا غریبوں کے لیے، آج کے بعد امیر نہیں کھائیں گے۔ اچھا، جب یہ حکم ہوا تو آپ نے فرمایا میری قوم، اللہ کی طرف سے حکم ہے، اب امراء کے لیے اس کھانے میں سے کوئی نہیں، یہ غریبوں کا حق ہے، وہ کھائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا، اب امیر جو تھے ان کو تو آگ لگ گئی، وہ غریب پر تو پہلے ہی جلتے ہیں، امیر لوگ آج بھی غریبوں پر جلتے ہیں، کہتے ہیں ان کے پاس جو یہ تھوڑی بہت ہی نعمت یہ بھی نہ ہو، یہ بھی ہمیں ملے، یعنی غریبوں کا خون چوس چوس کر اپنے پیٹوں کو بھرتے گئے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو آپ جس شعبے میں چلے جائیں، غریب ہی ہمیشہ پستا ہے، امیر کا کیا گیا؟ غریب پستا ہے ہر جگہ پر، غریب کو ہی جو ہے وہ پیسا جاتا ہے، اس کا ہی خون نچوڑا جاتا ہے۔ امراء تو بڑے بڑے مگر مچھ بن کر ڈالروں کے اوپر، پیسوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، انہیں کیا فکر بجلی مہنگی ہے، آٹا مہنگا ہے، فلاں چیز مہنگی ہے، فلاں چیز مہنگی، انہیں کیا فکر اس چیز کی؟ خون تو غریب کا پیسے گا۔ تو غریب جو ہے اس کی کا جو والی ہوتا ہے، مالک صرف فقط وہ تگڑا ہوتا ہے، اس لیے فقیر، یہ غریب اور فقیر جو ہوتا ہے اسی کے سہارے کے اوپر اپنی زندگی کے اوقات بسر کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ فرمایا اب امراء کے لیے نہیں، اب غریبوں کے لیے ہے۔ کہا اچھا، اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے غریبوں کو اکسانا شروع کر دیا اور انہیں شک میں مبتلا کرنا شروع کر دیا امیروں نے کہ یہ کھانا آسمان سے نازل نہیں ہوتا۔ پہلے جب کھا رہے تھے اس وقت نازل ہو رہا تھا، لیکن جب منع کر دیے گئے تو دوسروں کو اکسانا شروع کر دیا، ان کو شک میں ڈال دیا کہ تم پوچھو عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا واقعی اللہ بھیجتا ہے یا کہیں اور سے آتا ہے؟ واقعی اللہ بھیجتا ہے؟ شک میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے سوال کیا، اے پیارے روح اللہ، یہ کھانا آیا واقعہ ہی اللہ کی طرف سے آتا ہے؟ آپ نے فرمایا اے قوم، تم نے اس کھانے پر شک کیا، یعنی گویا اللہ کی ذات پر شک کرنے لگے اور شکر کرنے کے بجائے ناشکری کرنے لگے۔ یہی خیانت تھی ان کی کہ آسمان سے نازل کردہ دسترخوان پر شک کیا اور اللہ کی ذات کا انکار کر دیا، کفر کیا کہ یہ وہاں سے نہیں آتا، کہیں اور سے آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کی کہ اس کھانے میں سے چھپا کر رکھنا شروع کر دیا۔ فرمایا تھا، منع کیا تھا کہ چھپانا نہیں، کل پھر آ جائے گا، تر و تازہ آئے گا، اسی وقت آئے گا۔ شمون نے پوچھا تھا، اے اللہ کے عیسیٰ، اللہ کے روح، یہ کھانا جو نازل ہوا ہے یہ جنت کا کھانا ہے یا دنیا کا کھانا ہے؟ فرمایا نہ دنیا کا کھانا ہے نہ جنت کا کھانا ہے، اللہ نے اپنے ارادہ کلمہ کن کے ساتھ ابھی پیدا کیا تمہارے لیے، ابھی پیدا کیا، ابھی تر و تازہ تمہارے لیے بھیجا۔ وہ شک کرنے لگے اور ناز چھپانے لگے۔ ایک وجہ یہ تھی، جب شک کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا اے پیارے روح، ہم نے کہا تھا کہ دائمی دیں گے، لیکن اگر یہ ناشکری کریں گے تو ہم عذاب دیں گے۔ آپ کے لوگوں نے، آپ کی امتیوں نے اس کھانے پر شک کر کے خیانت کی اور اس میں چھپایا، اب میرا عذاب نازل ہونے والا ہے، ان کے اوپر عذاب نازل ہو۔ رات کو وہ سوئے گھروں میں، 4000 افراد کھانا کھاتے یا 7000، لیکن جو شک کرنے والے تھے وہ 330 تھے جنہوں نے شک کیا اور لوگوں کو شک میں مبتلا کیا۔ رات کو سوئے، صبح اٹھے تو ان کی شکلیں باندر اور خنزیروں جیسی بنی ہوئی تھی، باندر اور خنزیر بنے ہوئے تھے، اور وہ ڈیروں کے اوپر گندگی کھا رہے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا، وہ دوڑتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے، آپ نے ان کو بلایا لیکن وہ سر ہلاتے کیونکہ زبانیں بھی ان کی بند تھیں، زبانوں سے بول نہیں سکتے تھے۔ آپ نے جس کا نام لیا، جس کا نام لیتے وہ سر سے اشارے کر، بھائی میں ہی ہوں فلاں۔ دوسرے کا نام لیتے وہ سر سے اشارہ کرتا کہ میں ہی ہوں فلاں۔ جس کا نام لیتے وہ سر ہلا کر بتاتا، لیکن وہ بول نہیں سکتا تھا۔ 3 دن تک دنیا میں غلاظت کھاتے رہے اور تڑپتے رہے، تیسرے دن ان کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ 3 قوموں پر بڑا سخت عذاب ہوگا قیامت کے روز۔ ایک، جنہوں نے اس آسمان سے نازل کردہ دسترخوان اس کا انکار کیا، ان کو قیامت والے دن بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ایسا عذاب دے گا، دنیا میں ہی ایسا دیا شکل بیان، اور پھر مرنے کے بعد دائمی جو عذاب ہوگا قیامت پر روز وہ سخت ہوگا۔ اور ایک، منافقین لوگوں کو اللہ دردناک عذاب دے گا۔ منافقین
ادھر رہے تو ان کے ساتھ، ادھر رہے تو ان کے ساتھ۔ منافق لوگ اوپر سے کلمہ پڑا ہوا ہے، اندر سے گستاخیاں کرتے ہیں۔ منافقوں کو اللہ دائمی عذاب سخت دے، ایک فرعون اور اس کی قوم کو، ان تینوں کو بڑا سخت روز قیامت عذاب دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اب ان کو تو عذاب آیا جنہوں نے شک کیا اور خیانت کی، لیکن دسترخوان کیوں اٹھا لیا گیا؟ اس کی وجہ کیا؟ دسترخوان اس لیے اٹھایا گیا کہ وہ جو باقی تھے نا، جو کھاتے تھے دسترخوان میں سے، انہوں نے ایک دن یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جی غریب ہمارے پاس کھاتے ہیں بیٹھ کر، یہ ہمارے کپڑے گندے کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ یہ غریب لوگ ہمارے پاس بیٹھ کر کھاتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، ہمارے کپڑے جو ہے وہ آلودہ ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، لہذا چاہیے کہ ہم دسترخوان کی جگہ اونچی کر دیں، دسترخوان کی جگہ اونچی کر دیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں۔ یعنی غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا، فقیروں کو، ناداروں کو حقارت کی وجہ سے دیکھا، اللہ کی اس مخلوق کو گھٹیا سمجھا، اپنے سے خود غرور اور تکبر کیا، اپنے آپ کو ان سے اعلیٰ سمجھا، اپنے آپ کو ستھرا سمجھا، لیکن یہ جو تھے ان کو جو ہے وہ گھٹیا سمجھا۔ حالانکہ ابو لہب کا جسم یہ دودھ کی طرح سفید تھا لیکن اندر گند تھا، بلال کا زہری کالا سیاہ تھا لیکن اندر نور نور تھا۔ بلال کہاں پہنچ گئے؟ دنیا کے سید سردار بن گئے، اور ابو لہب کہاں پہنچا کہ اس کے اپنے بھی مرنے کے بعد اس کو دفن کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، کتے کی طرح جو ہے اس کی پاؤں کو رسی باندھ کر پھینک کر اوپر جو ہے وہ پتھر پھینک دیے، بدبو اتنی نکلتی تھی۔ لہذا اللہ زہری چیز کو نہیں دیکھتا، اللہ باطن کو دیکھتا ہے، اس کا باطن کیسا ہے، اس کے باطن میں کیا ہے۔ جس کو تو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس گودڑی کے اندر کوئی ہیرا چھپا ہوا ہے، کوئی اللہ کا مقبول ہے جس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو گھٹیا سمجھا، یعنی غریبوں کو انہوں نے، اپاہج جو ہے وہ بیماروں کو، کمزوروں کو انہوں نے جو ہے وہ گھٹیا سمجھا، اپنے آپ کو بڑا ستھرا سمجھا، صاف سمجھا۔ تو جو ہے انہوں نے کہا ایسا ہونا چاہیے کہ دسترخوان کی جگہ اونچی ہو تاکہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھا سکیں۔ انہوں نے مٹی ڈالی، اس جہاں دسترخوان نازل ہوتا تھا وہاں وہ جگہ اتنی اونچی کر دی کہ ہم جو ہے وہ ہمارا ہاتھ وہاں پہنچ سکے، لیکن بیماروں کا، کمزوروں کا ہاتھ وہاں نہ پہنچ۔ اللہ کو یہ بات نہ پسند، اللہ کو یہ بات ناپسند لگی، تو اللہ نے فرمایا اچھا جن کے لیے میں نے اتارا تھا تم بھی نہیں کھاؤ گے۔ دوسرے دن دسترخوان کا آنا بند ہو، آسمانوں سے دسترخوان کا آنا بند ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو حقارت کی نظر سے دیکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہ تھی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے متعلق اور نزول مائدہ کے متعلق، یعنی آسمان سے کھانے کا نزول ہونا اور قوم کا ناشکری کرنا اور کھانے کا بند ہونا، اور جنہوں نے جو ہے کفر کیا ان کے اوپر عذاب مسلط کرنا۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف زندہ چلے جانا یہ بیان ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔